آپ کاپی پینسل لے لیں, اس کے اوپر آپ نے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے, ایک طرف آپ نے اپنی آمدن ساری لکھنی ہے. آمدن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں کیا کیا ہے. سب سے پہلے آپ لکھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے. جتنا بھی سونا ہے وہ آپ کے پاس 1 تولہ ہے, آدھا تولہ ہے, تھوڑا ہے, زیادہ ہے یا نہیں, آپ صفر کر دیں. جتنا آپ کے پاس سونا ہے وہ آپ لکھ لیں, اور آگے اس کی مالیت لکھ لیں کہ آج کے دن کے مطابق اس کا ریٹ کتنا ہے. وہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں, وہاں جا کے آپ روزانہ کا ریٹ مل جاتا ہے, ریٹ نکال لیں. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے چاندی, آپ کے پاس چاندی کتنی ہے. چاندی میں بھی آپ اس کا ریٹ لگا لیں. تیسری آپ چیز لکھیں گے کہ نقد رقم کتنی ہے آپ کے پاس, ابھی اس وقت آپ کا بینک بیلنس یا آپ کے پاس نقد رقم کتنی ہے. پھر اس کے بعد ایک پرائز بانڈ ہوتے ہیں, اس کی ویسے کئی قسمیں ہیں. تو جو کرنسی کی مثل ہوتا ہے نا, بعض لوگ جانتے ہیں جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کی مختلف قسمیں ہیں. اس میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس کو لکھنا چاہتا ہے تو پہلے مشورہ کر لے کہ اس کا پرائز بانڈ کس طرح کا ہے, وہ اس ضمن میں آئے گا یا نہیں. البتہ بعض طرح کے پرائز بانڈ اس ضمن میں آئیں گے جو جائز ہیں. اس کے بعد اپنا اگر تجارت کرتا ہے, دکان ہے اس کی, کوئی کاروبار کرتا ہے, تو اپنی دکان کے اندر جتنا مال تجارت ہے اس سارے کی ملکیت لکھ لے کتنی ہے. اس کے بعد اب میرے پاس وقت بہت کم ہے, اگر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو جو کمیٹی نکلنے سے پہلے جمع کرا چکا ہے نا, اگر کمیٹی نکل چکی ہے, ابھی نکلی نہیں ہے, کمیٹی دے رہا ہے, وہ اس میں لکھ لے گا. مثال کے طور پہ 10 کمیٹیاں تھی اس کی, اس نے 5 دے دی ہوئی ہیں اور اپنی کمیٹی ابھی نہیں نکلی, یہ ساتھ یاد رکھنا ہے. وہ ادھر 10,000 کی اگر کمیٹی ہے تو 50,000 لکھ لے, کیونکہ یہ اس کی سیونگ ہے نا جی, اس نے وہ پہلے جمع کرا دیے ہوئے ہیں, یہ اس کی سیونگ ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ میرا کسی نے قرض دینا ہے, یعنی کوئی پیسے ایسے بھی ہیں محفوظ ہوئے کسی کے پاس جس سے میں نے لینے ہیں. ایک مثال ہے کہ اس نے کسی سے ₹1,00,000 لینا تھا, وہ بھی اس کے اندر لکھ لے. اب اس ساری کل مالیت کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد اب دوسری سائڈ پر جو میں نے کہا تھا نا کاغذ پہ 2 خانے بنا لے, دوسری سائڈ پر آپ اپنے اخراجات لکھنا شروع کریں. اس میں آپ سب سے پہلے قرض لکھے جو اس نے دینا ہے. ادھر لکھا تھا جو لینا تھا, ادھر لکھے اب جو دینا تھا وہ لکھ لیا. اس کے بعد اگر کمیٹی نکل چکی ہے اور بقیہ کمیٹیاں جو دینی ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے اس کے ذمہ قرض ہے کہ اس نے مثال کے طور پر 5 کمیٹیاں دے دی ہیں اور اس کی کمیٹی نکل آئی ہوئی ہے. 10 کمیٹیاں تھی تو 50,000, 10,000 کی اگر کمیٹی ہے تو اس کے ذمہ قرض ہے نا جی, جن سے اس نے کمیٹی لی ہوئی ہے, اس کو بھی ادھر لکھ لے. اس کے بعد اگر قسطوں پر کچھ چیزیں خریدی ہیں, ان کی بقیہ اقساط جو رہتی ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھ لے. پھر اگر بجلی کا بل آ چکا ہے, یوٹیلٹی کے جتنے بلز ہیں, آپ اس میں آپ کا انٹرنیٹ کا بل ہے, آپ کا فون کا بل ہے, جو بھی آپ پر بقایا جات واجب ہو چکے ہیں, واجب الادا ہو چکے ہیں, جن کو آپ دینا آپ پر لازم ہے, جان نہیں چھوٹے گی, وہ بھی آپ اس کے اندر لکھ لیں گے. اب اس کو بھی آپ جمع کر لیں گے. اس کو جمع کرنے کے بعد وہ جو دوسری مالیت لکھی تھی اس میں سے اس کو مائنس کریں گے. اب آخری بات سن لیجئے, آپ کے پاس مثال کے طور پر کل مالیت ادھر بنی تھی 5 لاکھ روپے کے آپ مالک ہیں, اور ادھر آپ نے جو دینے ہیں قرض, کمیٹیاں, بلز, قسطیں, یہ سارا کچھ نکال کر آپ کا یہ ٹوٹل بنا ہے 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ 5 لاکھ میں سے مائنس کیا, کتنے پیسے بچے اب آپ بتائیں گے مجھے؟ 4 لاکھ روپیہ بچ گیا. یہ چیز کرنے کے بعد اب آپ کو آج 23 جون 2023 کا ریٹ میں آپ کو انٹرنیٹ پہ جو موجود ہے وہ بتانے لگا ہوں. 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے, سونے کا نہیں بتا رہا کیونکہ کم جس کا ریٹ ہوتا ہے نا نصاب میں, اس کا حساب لگایا جاتا ہے. 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ آج 23 جون 2023 کو انٹرنیٹ کے مطابق 1 تولہ کا ریٹ 2414 روپے ہے, 2414 روپے. اس کو آپ 52.5 سے ضرب دے, کل پیسے بنتے ہیں 1,26,735 روپے. آج کے دن 23 تاریخ کو یہ جو میں نے جدول بنوایا ہے, یہ جدول آپ گھر جا کر بنا لیں. اگر آپ کی مالیت
1,26,735 موجود ہے تو میرے بھائیوں آپ پر قربانی واجب ہے. اور اگر آپ اس سے کم ہیں، آپ کی ملکیت میں اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے. البتہ اگر آپ دیتے ہیں تو نفلی قربانی ہے. اور میں ساتھ آخر میں یہ بات عرض کر دوں، آن ریکارڈ ہے یہ، کہ یہ میں نے جو بات کی ہے یہ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں آگے کچھ وضاحتیں مزید بھی موجود ہیں. گھر کے اندر آپ کا سامان جو پڑا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر، گھر کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں کون سی اس میں آپ نے رکھنی ہے کون سی نہیں رکھنی، یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان سب کو بیان کروں. مختصراً میں نے آپ کو ایک جدول بیان کر دیا. یہ گھر جا کر آپ خود جدول بنائیں اور اپنے بارے میں معلومات کریں کہ میں کتنی مالیت کا مالک ہوں. اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو میرے بھائیوں آئیں بائیں شائیں کرنے سے بات نہیں بنے گی. قربانی واجب ہے تو اس کو دینا ہی پڑے گا.